على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد تکریم عزت مآب عاشقان رسول، محبین اہل بیت اطہار، جمیع محبین قرآن مجید، تمام مرد اور جمیع خواتین، پردے میں بیٹھ کے سماعت کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا نور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی تعریف و توصیف خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے. معزز دوستو، چونکہ آج حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ راحمہ حنینہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے، 10 رمضان المبارک ہے، تو اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی سیرت طیبہ کی تمام احباب کی سماعتوں کی نظر کی جائیں گی. بڑی توجہ سے آپ دوستوں نے اس پیغام کو سننا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہر نسبت اور ہر اعتبار سے افضل والا ہے، اور جس کی آپ کے ساتھ نسبت ہوتی گئی وہ بھی افضل والا ہوتا گیا. حضور کے اہل بیت اطہار ہوں، آپ کے اصحاب کبار ہوں، حضور جن شہروں میں قدم رنجہ فرماتے رہے وہ حرمین طیبین ہوں، یا جو امت حضور کو ملی، یا جو کتاب سرکار کو ملی، جو نسبت بھی حضور کے ساتھ لگتی گئی وہ شے عظمتوں والی ہوتی گئی. جو چیز حضور سے نسبت کرتی گئی فیض پاتی گئی، اپنا مقام بڑھاتی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو ٹائٹل دیا ہے، یہ میرے سامنے 22واں پارہ کھلا ہوا ہے. کون سا پارہ ہے؟ یہ پہلا رکوع ہے. یہ جو پہلا رکوع آپ پڑھ رہے ہیں یہ حضور کی ازواج مطہرات کا باب ہے. یہ چیپٹر کون سا ہے؟ حضور کی بیویوں کا، ازواج مطہرات کا. اللہ تعالیٰ حضور کی بیویوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی وہ ازواج مطہرات جو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بیویوں، حضور کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم کائنات کی عورتوں میں افضل و اعلیٰ ہو، باکمال ہو، لستن کوئی بھی نہیں ہے، کاحد من النساء،
عورتوں میں کوئی تمہاری مثل نہیں ہے۔ تو ان کو بے مثل و بے مثال قرآن مجید نے قرار دیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یا نساء النبی، نبی کی بیویاں، تو نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت حضور کی نسبت کی وجہ سے فرمایا گیا کہ تم کائنات کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ان کی مثل نہیں ہو، تم خاص ہو۔ اور اوپر یہ بھی آیا اس سے اوپر والی آیت میں تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، تم صالح عمل کرتی ہو، نیک عمل کرتی ہو تو تمہارا اجر دوسری عورتوں سے ڈبل ہے۔ کوئی اور عورت نیک عمل کرے گی اس کو ایک اجر ملے گا، تم کرو گی تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے حضور کی ازواج مطہرات کو ان کی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تربیت بھی فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہستیاں جڑ جاتی ہیں، خواہ وہ صحابہ کرام ہیں، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تربیت فرماتا ہے۔ اس پہ الگ سے بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں کہ قرآن مجید یہ تربیت اصحاب، اس کا ایک الوہی نصاب ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یورپ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی یہ کتاب بھیجی ہے میرے پاس کہ اس پہ آپ تقریض لکھیں، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں اس چیز کے دلائل میں صرف کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی تربیت تو فرماتا ہی ہے، حضور کے صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور کی بیویوں سے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو۔ ان اتقیتن، تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور ہمیشہ بات واضح کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، نیک بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، اپنے گھروں میں قیام پذیر رہنا ہے۔ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جس طرح پہلے خواتین جو ہیں ان کے انداز و اطوار ہیں جاہلیت والے، تمہارے وجود کے قریب بھی نہ آئیں۔ واقیمن الصلاۃ، اور تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ واتین الزکوٰۃ، اور تم نے، اے نبی کی بیویوں، یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آگے آ رہا ہے وقرن فی بیوتکن، تم نے اپنے گھروں میں قیام پذیر رہنا ہے۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ واتین الزکوٰۃ، اور تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تم نے اطاعت بھی کرنی ہے۔ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ حضور کی ازواج مطہرات سے۔ واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اس کے آگے ساتھ اسی آیت کے اندر ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی کمی کوتاہی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ڈائریکٹ سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں جو ہستیاں موجود ہیں جن کے لیے یہ آیتیں چلائی گئی ہیں، یہ پچھلا پورا رکوع جن کے لیے پیچھے یا نساء النبی سے چل رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم نے نماز قائم کرنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، تم نے گھروں میں قیام کرنا ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں اس کے ساتھ اسی آیت کے اندر آگے آ رہا ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اے محبوب آپ کے اہل بیت، یعنی یہاں پہ جو اہل بیت اطہار جن کو قرآن نے کہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ حضور کی بیویاں ہیں۔ تو ہمارے نزدیک، امت مسلمہ کے نزدیک، قرآن مجید کے نزدیک، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی اہل بیت اطہار کے مصداق اول اس آیت مبارکہ کے مطابق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں۔ یہ پورے کا پورا آپ خود گھر میں جا کے قرآن پاک پڑھ لیجئے گا، کسی مفسر کو پڑھ لیجئے گا، یہاں اہل بیت اطہار سے مراد حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن
اس سے کوئی یہ بھی مطلب نہ سمجھے کہ حضور کی ازواج مطہرات تو اہل بیت میں ہیں، لیکن حضور کی جو اولاد پاک ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ نہیں، اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ تو گھر والے میں بیویاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو بچے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، تو سارے ہی ہیں۔ سرکار نے اہل بیت اطہار میں اپنی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے، اور اپنے بچوں کو سرکار نے خود شامل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اڑا کر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے اپنے اہل بیت اطہار میں اپنی چادر کے اندر خود شامل فرمایا ہے۔ تو ہمارا جو ہے عقیدہ ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک امام حسن و حسین پاک، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ حضور کے حسنین کریمین بی بی پاک فاطمہ الزہرا مولا علی پاک، ان کو تو اہل بیت اطہار میں شمار کرتا ہے، لیکن قرآن جن کو اہل بیت اطہار یہاں پہ کہہ رہا ہے اہل بیت اطہار، وہ کون ہے؟ وہ حضور کی ازواج مطہرات، وہ ان کو شمار نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا کہ ہم وہ ہیں جو حضور کے تمام اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اس میں حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضور کی آل پاک اولاد پاک بھی شامل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات عظمتوں والی ہیں، ان کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ان کو بے مثل و بے مثال قرار دیا گیا ہے۔ اور حضور کی ازواج مطہرات میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ آفتاب نبوت کی پہلی کرن جس قلب معطر و منبر پہ پڑی وہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی پہلی بیوی ہیں، زوجہ اول۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جو ہستی ایمان لے کے آئی وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے، سیدہ پاک کی عمر مبارک حضرت خدیجہ پاک کی 40 سال ہے۔ پیغام نکاح آپ بھیجتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے قبول فرمایا۔ آپ کی 2 شادیاں پہلے ہوئی تھیں، اور دونوں شوہر یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان میں سے اولاد بھی تھی، ایک بیٹا تھا حالہ، ایک بیٹی تھی ہند۔ باقی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے وہ ساری کی ساری حضور کی اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم، آپ حضور کا ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوا حضور کی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی صاحبزادی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ چاروں بہنیں ہیں، اور چاروں حضرت بی بی پاک خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی اولاد مبارکہ میں سے۔ اور حضور کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ طیب و طاہر اور حضرت قاسم، یہ صاحبزادے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابراہیم یہ حضور کی ایک اور زوجہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہیں۔ باقی ساری سرکار کی اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کر کے پتہ نہیں کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ حضور کی اولاد میں سے باقی جو 3 بیٹیاں ہیں وہ نکال دیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہروں سے تھی، نہیں، وہ نبی پاک کی بیٹیاں ہیں۔ اہل بیت کو ماننا ہے تو پورے کو مانو، حضور کی بیٹیوں کو ماننا ہے تو سب کو مانو، بیٹوں کو ماننا ہے تو سب کو مانو، آگے نواسوں کو ماننا ہے تو سب کو مانو، اور سب کو ماننے والے اہل سنت ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کو ماننے والے اہل سنت ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک کو بھی مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اور تمام اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ یہ خاصہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مستقل مزاجی کے ساتھ، اس سلسلہ نور کے ساتھ جوڑے رکھے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور صحیح رائے حق پہ قائم ہے۔ ہم ادب والے ہیں، ہم کسی کی بے ادبی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک صحابی کی شان بیان کریں اور اہل بیت کی بے ادبی کریں، اہل بیت میں سے کسی کی شان بیان کریں اور صحابہ کی بے ادبی کریں، یا اولیاء کی طرف نہ، سب کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ان کے اچھے جتنے اعمال ہیں ہم نے ان پہ چلنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں، وہ ہستی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کے پھل کھلائے، جنتی غذا، انگور جنت کے حضور نے دنیا میں جن کو کھلائے، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، جن کا محل سرکار نے دنیا میں دیکھ لیا اور فرمایا موتی کا بنا ہوا محل عائشہ سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ جیسی ہستی روایت کرتی، فرمایا لا صخب فیہ، وہاں پہ شور نہیں ہوگا، اسپیشل محل اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے۔ 25 سال حضور کے ساتھ گزرے ان کے، 25 سال، اور ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ان کے وجود بامسعود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ڈھارس ملتی تھی، وہ حضور کا حوصلہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قرب میں ہمیشہ پرسکون رہتے تھے، حضور کو وہ تسلی دیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضور کی خدمت کی، اور اتنی خدمت کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ مال و دولت عطا کیا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے، ان کا سامان تجارت لے کر باہر کے ملکوں میں حضور گئے، تجارت کر کے لائے۔ انہوں نے دیکھا اپنے محل کی چھت پہ کہ سرکار کے سر انور پر فرشتوں نے سایہ کر رکھا ہے، پیغام نکاح بھیجا، حضور نے قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے گھر وہ تشریف لائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونا چاندی جواہرات اس کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر تھے کہ میں ایک سائیڈ پہ کھڑا تھا، مجھے دوسری سائیڈ نظر نہیں آتی تھی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ مال و دولت کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ سب نچھاور کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور پہ بڑا مال لٹایا ہے، تو آپ حسین کعبہ میں آئیں، سب کو جمع کر کے فرمایا کون کہتا ہے کہ میں نے حضور پہ مال لٹایا ہے؟ مال میرا ہے ہی نہیں تھا، یہ سب کچھ تھا ہی حضور کا، سب کچھ ان کا تھا، حضور کا تھا، میں نے نہیں لٹایا، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے قبول فرمایا ہے۔ تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو السابقون الاولون کی برکت بھی رکھتی ہیں، جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری، وہ ہستیاں جن کے لیے جنتوں کے اندر نہریں جاری ہیں، خوبصورت مقامات جنت کے اندر، وہ السابقون الاولون، اور ان السابقون الاولون کی سابقہ سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور ڈٹ کر حضور کا ساتھ دینے والی۔ وہ کسی انگریز نے کہا تھا کہ اگر مرد کے ساتھ اس کی بیوی شامل ہو جائے اس کا ساتھ دینے میں، وہ پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے،
ہم عملاً اس کو اگر دیکھتے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ سرکار کو گھر سے کبھی پریشانی نہیں ملی اور پوری دنیا کے ساتھ سرکار ٹکرا کے کھڑے رہے، حق کو بیان کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی حضور آتے، آپ کی پریشانیاں سنتی تو آپ کو حوصلہ دیتی۔ پہلی وحی اتری، چونکہ پہلی وحی تھی، رب فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ نہ اٹھا سکتے۔ اس کا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن کے تحمل سے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پہاڑ جس کو نہ اٹھا سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک نے اسے اٹھا لیا۔ اس سے بڑی مشکل کشائی کیا ہے کہ کارخانہ قدرت میں کوئی ایسی جگہ تھی نہیں جو قرآن کو اٹھا سکتی، یہ حضور کے سینے نے اٹھایا یہ بوجھ اور ہمارے لیے آسان کر دیا۔ تو جس وقت پہلی وحی اتری تو بہت بڑا ایک بوجھ تھا، تو جبریل امین حضور کے ساتھ ملے، سینے سے لگایا، زور سے دبایا، پھر قرآن مجید پڑھایا، یعنی آیا، اتارا، نازل کیا۔ تو چونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا تو اس تحمل کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ، آپ جب گھر تشریف لائے تو پسینے کے قطرات حضور کی پیشانی مبارک پہ نور کے قطرے بن کے چمک رہے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ آج کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، حضور کی طبیعت مبارکہ پہ یہ کیفیت۔ عرض کی حضور کیا بات ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل دے دو مجھے۔ تو آپ سمجھ گئی کہ کوئی واقعی حیرت ناک واقعہ پیش آیا ہے، کوئی بات ہے۔ اور بیوی ہوتی ہی وہ ہے کامل ترین جس کو اپنے شوہر کی اس کے چہرے کے خد و خال سے پتہ چل جائے کہ کس کیفیت میں ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ تربیت کا پہلو ہے، پوری کائنات کی خواتین کی تربیت کا پہلو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے۔ تو جس وقت دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اضطراب میں ہیں، پریشانی میں کیفیت ہے، تو عرض کی حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پہ ایک ناموس اترا ہے، وہ آیتیں پڑھیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی آگے سے جو تسلی کے جملے کہے وہ بڑے پیارے ہیں، اور ان میں گھروں کی تربیت کا سامان ہے۔ آپ عرض کرنے لگیں حضور واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابھی اعلان نبوت حضور نے فرمایا بھی نہیں تھا۔ واللہ خدا کی قسم، پتہ چلا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور پہ اسلام وہ تو لائے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی مانتی تھی اور دینی حق پہ ہی تھی، توحید پہ ہی کاربند تھی۔ قسم بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھائی، وہاں پہ بھی بتوں کی نہیں اٹھائی، خدا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ حضور آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ حضور نے بات کی تو کہا حضور اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ آپ پہ کبھی نہیں انشاءاللہ پریشانی آئے گی۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور آپ 5 کام وہ کرتے ہیں، جو بھی یہ 5 کام کرے گا نا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ادھر سے توجہ ادھر کروا دی۔ کون سے 5 کام حضور؟ انک لتصل الرحم، حضور آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکل لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم بے روزگاروں کا روزگار ہیں، وتقری الضیف اور حضور آپ کے گھر سے مہمان بغیر کھائے کبھی گیا نہیں ہے، مہمان نواز ہیں آپ، وتعین علی نوائب الحق، حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پہ آپ لوگوں کے لیے معاونت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ 5 وہ اخلاق حسنہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے حضور کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیے کہ سرکار پہلے بھی اتنے کریم و رحیم تھے۔
تو یہ بات سنتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی طبیعت مبارکہ پہ وہ بوجھ جو تھا وہ اتر گیا، پرسکون ہو گئی طبیعت۔ اس میں گھروں کی خواتین کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ آج جب مہنگائی کا دورہ ہے، جب بے روزگاری عام ہے، جب نوجوان ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں اور کہیں پہ ان کی سنی نہیں جاتی، اور پھر جب شادیاں ہوتی ہیں پھر گھروں سے فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ چیز لے کے آؤ، یہ چیز لے کے آؤ، جیب خالی ہے، شوہر واپس آتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ چیزیں کہاں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بیٹیوں کی تربیت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پڑھائیں کہ شوہر کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا بلکہ اس پریشانی کو بانٹنا ہے، گھروں کو بسانا ہے۔ تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر اس وقت طلاق کی ریشو ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ تیزی کے ساتھ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے کہ بچیوں کو صبر و رضا، استقامت، حوصلہ، قوت برداشت، یہ چیزیں بھی سکھانی ہیں۔ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تو کام چوک کے رکھنا ہے، اپنی منوانی ہے۔ یعنی اس طرح کی تربیت، اور پھر ہماری یونیورسٹیوں میں جس طرح کی تربیت کی جاتی ہے وہاں تربیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف پیسہ ہے، ہوس زر ہے، ہوس عہدہ ہے، منصب ہے، ان چیزوں کی کشش ہے، کرسی، مال، دولت، اس کا گریڈ کتنا ہے، یہ 18ویں گریڈ کا ہے، یہ 20ویں گریڈ کا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ روپے میں تنخواہ لے رہا ہے یا ڈالر میں لے رہا ہے۔ تو قوم ساری لگ گئی اس چکر میں، بندے کی ویلیو، اخلاقیات کی ویلیو، دین کی ویلیو زیرو، اور پیسے کی ویلیو وہ سب کچھ۔ تو ایسے دور میں ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اپنی نسلوں کی، اپنی بچیوں کی، خاص طور پہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ ہماری جو بڑی پاکیزہ ہستیاں تھیں انہوں نے زندگی کتنی سادہ گزاری اور کس طرح برداشت کے ساتھ حضور کی ازواج مطہرات کی کتنی قربانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ مجھے بتائیں آج کون سا گھر ہے ایسا جس گھر میں 3 دن چولہا نہ جلتا ہو؟ ہے کوئی گھر؟ غریب سے غریب گھر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا ہمارے گھر تو 1 مہینہ ہو گیا ہے چولہا نہیں جلا۔ مجھے بتائیں کون سے گھر کے اندر یہ کیفیت ہو تو وہ گھر چلے گا؟ کیا یہ برداشت ہے ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے اس درجے کی کہ گھروں کے اندر اگر حالات ٹھیک نہ ہوں، بے روزگاری یا کوئی پریشانی، تو آپس میں کس طرح ایڈجسٹ ہونا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، معاملات کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ جوڑ کر محنت اور کوشش بھی جاری رکھنی ہے؟ تو اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ سبق ہمیں ملے گا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے دلوں میں حب رسول بھی پیدا کرنی ہے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب اہل بیت اطہار کی سیرت ہم پڑھیں گے، ازواج مطہرات کی سیرت ہم پڑھیں گے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک بیوی ہیں، ان کے مزار اقدس میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر دور ان کا مزار ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی قبر انور پہ اتنی رقت طاری ہوتی ہے، اتنا سکون ہے وہاں پہ کہ یقین مانیے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے اپنی ماں کی آغوش میں آئے ہیں اور ماں جھولیاں بھر بھر کے عطا کر رہی ہے۔ تو میں نے ان کی سیرت پڑھی کہ یا تو جنت المالا کا جو قبرستان ہے مکہ مکرمہ کے اندر، جہاں حضرت بی بی پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک ہے، وہاں بھی حاضری کی سعادت ملتی رہی ہے، یا پھر مدینہ طیبہ میں جنت البقیع ہے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین ان کی قبریں وہاں ہیں۔ تو ان کی قبر ادھر دور کیوں ہے؟ اس پہ میں نے تھوڑا تحقیق کی تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ وہاں سے گزرے تھے، تو وہاں پہ ان کا گھر تھا،
اور وہاں پہ ایک درخت تھا، سرکار اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس جگہ درخت کے قریب حضور کھڑے تھے تو میں نے اپنے گھر میں سے وہاں سے حضور کو دیکھا تھا۔ پہلی دفعہ حضور کا دیدار وہاں پہ کیا تھا۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ گئی، اور پھر جب بیماری کے ذوف کی وجہ سے بالکل آخری لمحات آئے تو کہا کہ مجھے اسی جگہ پہ لے چلو جہاں میں نے پہلی بار حضور کو دیکھا تھا۔ تو اس جگہ پہ جا کے جب انہوں نے دیکھا تو کہا یہ وہ جگہ ہے، یہ درخت، یہاں پہ سرکار کھڑے ہوئے تھے، یہ وہ مقام تھا۔ بس یہ یاد کیا سرکار کو اور وہاں پہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہیں پہ ان کی قبر مبارک ہے، اور پورا ایک روڈ آ رہا ہے لیکن ان کی قبر پہ آ کے رک گیا ہے، وہاں پہ سائڈ پہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ان عظیم ہستیوں کی، جب ہم سیرت پڑھیں گے تو شوق رسول پیدا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب سے زیادہ بے ادبیاں، توہین وہ اہل بیت اطہار، اصحاب کبار اور ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے۔ حضور کی بیویوں کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں اس طرح کے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں جن میں پاکیزہ، معطر و معمبر ہستیاں جن سے ہم نے اپنے بچیوں کی تربیت کرنی ہے، ان ہستیوں کے حوالے سے ذہنوں میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ جب ان ہستیوں کے بارے میں شکوک کا شکار ہو جائیں گے تو خود بخود نبی پاک کے بارے میں ہو جائیں گے۔ تو اصل وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شیطان کی کوشش یہ ہے، شیطانی قوتوں کی، دجالوں کی، بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آ چکے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے شیطانوں کی، حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ مسلمان نوجوان موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، ان کے دلوں سے عشق رسول نکال دو۔ جب ان کے دلوں سے نبی پاک کی محبت نکلے گی پھر ان کو جدھر مرضی کچے پہ اتار دے، کافر بنا دے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ ان کا تخیل ہے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو حضور کے اہل بیت اطہار ہوں، اصحاب کبار ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اولاد پاک ہوں، ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر کبھی بھی کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، کبھی کسی ایک طبقے کی محبت میں دوسرے کی انسلٹ نہیں کرنی، ایک طرف کی سائیڈ لیتے ہوئے دوسرے پہ ہرزہ رسائی نہیں کرنی، بلکہ ان سب ہستیوں کا احترام کرنا ہے، اور وہ ایسے اکاؤنٹس جو ان ہستیوں کی توہین و تذلیل اور اس طرح کی انگشت نمائی پہ لگے ہوئے ہیں ان کو رپورٹ کرنا ہے۔ اور ابھی 15 مارچ کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جائے گا، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام بھی دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ یہ جو یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے منایا بھی جائے، ثمربار بھی کیا جائے، اور وہ تمام ایسے لوگ جو اس ملک میں لبرلزم کی آڑ میں، الحاد کی آڑ میں توہین رسالت مآب کر رہے ہیں، توہین ازواج مطہرات کر رہے ہیں، توہین صحابہ پاک کر رہے ہیں، توہین اہل بیت اطہار کر رہے ہیں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان لوگوں سے اس ملک کا، ان لوگوں کو پاک کیا، ان لوگوں سے اس ملک کو پاک کیا جائے، اس سرزمین کو پاک کیا جائے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے پاکستان۔ تو پلیت لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟ جن کی فکر پلیت ہے، جن کے خیال پلیت ہیں، جو پاکوں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، نیک ہستیوں کے بارے میں، ان کا کیا حق ہے اس ملک میں رہنے کا؟ تو اس حوالے سے ہم سب کو ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس طرح کے پروگرام ہم کرتے بھی اسی لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں جب کوئی جانور آتا تھا حضور ذبح فرماتے تھے، بکری کو، بکرے کو یا گائے کو، تو اس جانور میں سے، مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، اس جانور میں سے جو اچھا گوشت ہوتا تھا سرکار وہ نکال کر حضور کسی کو دیتے تھے کہ جاؤ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی فلاں سہیلی ان کے ساتھ رہتی تھی، یہ گوشت ان کے گھر دے آؤ۔
تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے کئی سال بعد آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے رہے، ان کی محبت کا احترام کرتے رہے، اور ان کے ساتھ جو جو ملنے والیاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید آتی تھی سوٹ منگواتے تھے تو سرکار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی اس محبت کے احترام میں ان کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کے گھر بھی تبرکات بھیجا کرتے تھے، کپڑے بھیجا کرتے تھے، گوشت بھیجا کرتے تھے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، اذا اتی بالشیء، جب کوئی بھی چیز پیش کی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا کرتے تھے کہ وہ فلاں جو عورت ہے، حضور فرماتے تھے جاؤ وہاں پہ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صِدِيقَةُ خدیجہ، وہ خدیجہ کی دوست ہیں، سہیلی ہیں، یہ تحفہ اس کو دیا جائے۔ اذا اتی بشیء، جب کوئی چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تو سرکار فرماتے یہ چیز جو ہے اب یوں کرو لے جاؤ، یہ فلاں جو بیت ہے نا، علی بیت فلانا، فلاں کا جو گھر ہے تو اس گھر میں فإنها كانت تحب خدیجہ، تو اس گھر والی جو ہے نا، اس گھر کے اندر رہنے والی وہ خدیجہ سے محبت کرتی ہے، یہ تحفہ ان کے لیے لے جاؤ۔ تو سرکار ہم یہ پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سحری کا وقت ہے اور ابھی مدینہ طیبہ میں سحری ہونی ہے اور جاری ہوگی، تو سرکار کرم نوازی فرمائیں اور کہیں ایک ٹکڑا ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، ان کے ذکر میں مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، ایک ٹکڑا لنگر کا ان کو بھی دے دیا جائے، ان کی نگاہ کرم ہو جائے، سرکار کی نگاہ شفقت ہو جائے، اور پہلے بھی انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، انہی کی نگاہ کرم کا صدقہ یہ ساری بہار لگی ہوئی ہے، اور کل جب حشر کا دن ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نگاہ کرم فرمائیں کہ یہ میرے بیٹے تھے، بچے ہمارا ذکر کیا کرتے تھے، ہمارے ذکر میں اپنی نیندیں چھوڑ کے یہ بیٹھتے تھے، اپنے بچوں کو میرے نام کے قصیدے سنایا کرتے تھے، تذکرے کرتے تھے، اور وہ تو کریم ہے، وہ تو لجپال ہے، ان سے بڑی سخی ہے کوئی نہیں کائنات خواتین میں، تو ان کریموں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں وہ اپنی نگاہ کرم میں رکھیں، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کریموں کے صدقے سے قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ کرے، سب خیر والے ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، خیر کے کام کرتے رہیں، اور اللہ ان سب کے گھروں کو بھی آباد و شاد فرمائے، سب کے معاملات کو بھی برکتوں کے ساتھ معمور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شانیں، ان کے درجات، ان کے مقامات اور بلند و بالا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نگاہ شفقت ہم سب کو عطا فرمائے۔